أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا من ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الا خبردار، انہم بے شک یہ، یسنون موڑتے ہیں، صدورہم اپنے سینوں کو، لیستخفوا تاکہ چھپ جائیں، منہ اس سے، الا خبردار، حین جب، یستغشون یہ ڈھانپتے ہیں، ثیابہم خود کو کپڑوں میں، یعلم تو وہ جانتا ہے، ما اس کو جو یسرون یہ چھپاتے ہیں، وما اور اس کو جو یعلنون یہ ظاہر کرتے ہیں، انہو بے شک وہ علیم جاننے والا ہے، بذات صدور سینوں کے رازوں کو۔ اس آیت کے علماء نے 3 مطلب بیان کیے ہیں۔ پہلا مطلب یہ بیان کیا کہ کچھ مسلمان قضاء حاجت کے وقت اور اپنی زوجہ کے قریب ہونے کے وقت ان کو اپنے آپ کو برہنہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے بڑی حیا اور شرم آتی تھی، اور اس عمل کے دوران اپنے سینوں کو موڑنے کی کوشش کرتے تھے، اپنے جسم کو سمیٹنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کی یہاں پر اصلاح کی گئی اور ان کو بتلایا گیا کہ اللہ رب العالمین کی ذات تو وہ ذات ہے کہ اس سے تم چھپ نہیں سکتے ہو۔ جب تم کپڑے تبدیل کرتے ہو، کپڑے پہنتے ہو یا نہاتے ہو، پھر بھی تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ کے اندر ہو، پھر بھی تو تمہیں اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ تو پھر اس قدر حیا کرنے کے اندر تکلف کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ شرم و حیا کے اندر اتنا غلو کرنے کی آخر حاجت کیا ہے؟ ہاں، اس بات کے اندر آدمی کو شرم اور حیا کرنی چاہیے کہ جو شریعت نے بتلا دیا ہے کہ ایک آدمی عمل زوجیت کرے اور پھر باہر اپنے دوستوں کے پاس جا کر کے بیان کرتا رہے کہ میں یہ یوں کرتا ہوں، اس سے آدمی کو شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے۔ ایسی باتوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے، یہ باتیں وہاں پر بیان کرنا گناہ کی بات ہوگی۔ باقی جو کام اللہ رب العالمین نے جائز اور حلال رکھ دیا ہے، اس کو پورے اطمینان کے ساتھ تم کرو۔ علماء نے اس آیت کا دوسرا مفہوم یہ لکھا ہے کہ بعض منافقین ایسے ہوتے تھے، راستے سے آ رہے ہوتے تھے، جب دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے تشریف لا رہے ہیں تو منہوں کو موڑتے تھے، اپنے منہوں کو کپڑوں سے چھپاتے تھے، اس طرح اظہار کرتے تھے گویا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں دیکھا۔ گویا کہ خدشہ محسوس کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہو گئی تو کوئی دین کی بات سننا پڑے گی، کہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہ لگ جائے، تو راستے تبدیل کرتے تھے، اپنے منہوں کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ان کو بات بتلائی گئی کہ تم جتنا بھی منہوں کو چھپاؤ، اس سے حقیقت چھپ نہیں سکتی، تم اللہ رب العالمین سے چھپ نہیں سکتے ہو۔ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ تو جانتا ہے اس کو بھی جو یہ چھپاتے ہیں اور اس کو بھی جو یہ ظاہر کرتے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات تو وہ ذات ہے کہ آدمی جو کام کرتا ہے، جو فعل کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے، نہ صرف وہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے بلکہ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو سینوں کے رازوں سے واقف ہے۔ اس بات کے پیچھے، فعل کے پیچھے، کام کے پیچھے نیت کیا ہوتی ہے، جذبہ کیا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔
اور اس ہی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ انما الاعمال بالنیات آخرت کے اندر اعمال کا اجر و ثواب دے گا۔ آیت کا ایک تیسرا مطلب علماء نے یہ ذکر کیا کہ کچھ لوگ تھے منافقانہ صفات رکھنے والے، محفلوں کے اندر بیٹھ جاتے، چھپ کر کے بیٹھ جاتے، بند کمر میں بیٹھ جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، قرآن کے خلاف، صحابہ کے خلاف، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے، منصوبے بناتے اور ایک دوسرے سے کہتے کہ آہستہ سے باتیں کرو، چپ کے باتیں کرو کہ کوئی سن نہ لے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ تم جو بھی سرگوشیاں کرتے ہو اللہ سے چھپ نہیں سکتے ہو، سب کچھ اللہ سن رہا ہے۔ یعلم ما یسرون و ما یعلنون، جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، جو کچھ چھپاتے ہیں، سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے رازوں سے واقف ہے۔ اس آیت نے ہمیں یہ بات سمجھا دی ہے کہ ہم جو نیکی کا کام کریں گے لوگوں کے سامنے کریں یا تنہائی کے اندر کریں، اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، اللہ کے علم کے اندر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہماری نیتیں بھی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جائز کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے کہ ہم جو بھی جائز اچھا کام کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔